السلام علیکم. ہماری 14th پوئم ہے مائی نیبر فرینڈ بریدنگ ہز لاسٹ، اور یہ لکھی ہے بلے شاہ نے، اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اے آر لیوتھر نے. اور یہاں پہ بلے شاہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس حد تک شوق میں ہیں یا غمزدہ ہیں اپنے دوست کے جانے پر، اور ڈیتھ آف نیبر فرینڈ ہے اس نے ٹیریفائی کیا ہے پوئٹ کو، اور کس طرح سے وہ شوق میں ہے، کس اسٹیٹ میں ہیں، ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ مر جاتے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو وہ پیچھے ماتم کرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، ان کو غمزدہ چھوڑ جاتے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اپنا عزیز دوست یا اپنا کوئی رشتہ دار جب چلا جاتا ہے تو اس دنیا کی ہر چیز جو کہ چارمنگ ہوتی ہے وہ اس انسان کے لیے انویزیبل ہو جاتی ہے، یعنی کہ پھر اس کا اس دنیا میں دل ہی نہیں لگتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اپریشیبل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیار، اس کی محبت، اور اس کے بغیر ہر انسان خسارے میں ہے. تو انسان کو کس کے ساتھ دل لگانا چاہیے؟ خدا سے، اور اس کی خدا کی رضا میں ہی انسان کو خوش رہنا چاہیے. تو ابھی اس کے سٹینزاز کی طرف آتے ہیں. اس کا فرسٹ سٹینزا ہے مائی نیبر فرینڈ بریدنگ ہز لاسٹ، میرا دوست یا میرا یار یا میرا مرشد میرے پاس سے اٹھ گیا ہے، یعنی کہ فوت ہو گیا ہے. بریدنگ ہز لاسٹ کا مطلب آخری سانسیں لینا ہے، یا فوت ہو جانے کے میننگ میں ہم اس کو لیں گے. واٹ شوڈ آئی ڈو، میں کیا کروں؟ او گاڈ، اے میرے خدا. ایگاسٹ یعنی کہ وہ حیران اور پریشان ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے خدا اب میں کیا کروں. ہی از ٹو لیو ناؤ کانٹ ریمین، مرنے کے بعد اسے اب یہ دنیا چھوڑنی ہے، اب وہ یہاں نہیں رک سکتا. ناؤ کانٹ ریمین یعنی کہ یہاں وہ نہیں رک سکتا. ہی از ٹو لیو، اب اس کو جانا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، کیونکہ وہ مر چکا ہے. کمپینینس ریڈی کیچ دا ٹرین، اس کے باقی ساتھی جو ہیں وہ بھی موت کی گاڑی پکڑنے کے لیے تیار ہے، یعنی کہ وہ بھی موت کے دہانے پہ کھڑے ہیں. واٹ شوڈ آئی ڈو او گاڈ ایگاسٹ، میں کیا کروں میرے رب، میں حیران و پریشان ہوں. یعنی کہ باقی دوست جو ہیں وہ بھی موت کے دہانے پہ کھڑے ہیں، وہ بھی مرنے کے قریب ہیں. تو وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ واٹ شوڈ آئی ڈو او گاڈ ایگاسٹ، کہ میں کیا کروں میرے خدا، میں حیران و پریشان ہوں. اگلا سٹینزا ہے آن ایوری سائڈ ڈی کیمپنگ ٹاک. ڈی کیمپ کا مطلب ہوتا ہے خیمے اکھاڑنا، یعنی کہ چلنے کے لیے تیار ہونا، اپنا سفر کنٹینیو کرنا. اور یہ سفر ایک دنیا سے چھوڑ کے اگلی دنیا کی بات ہو رہی ہے، ہر کوئی موت کی بات کر رہا ہے. آن ایوری سائڈ ڈی کیمپنگ ٹاک کا مطلب ہے کہ ہر کوئی موت کی بات کر رہا ہے، اس دنیا سے جانے کی بات کر رہا ہے، کوچ کرنے کی بات کر رہا ہے. ایٹ ایوری پلیس آر شرائکس ان اسٹاک، اور ہر طرف موت کی پکار ہے جس کی وجہ سے ہر طرف ماتم ہے. ان اسٹاک کا مطلب ہے موجود ہونا. شرائکس چیخیں، ہر طرف کیا ہے؟ چیخو پکار ہے. واٹ شوڈ آئی ڈو او گاڈ ایگاسٹ، میں کیا کروں میرے خدا، میں حیران و پریشان ہوں. اگلا سٹینزا ہے فلیئر اپ، بھڑک رہی ہے. فلیمز شعلے بھڑک رہے ہیں. ان ہارٹ ٹو ہائی یعنی کہ دل میں جو شعلے ہیں وہ بہت بلند بھڑک رہے ہیں. فار ویزیبل از نو چارمنگ سائٹ، اب دیکھنے کے لیے کوئی نظارہ دلکشش نہیں ہے یا نظر نہیں آتا، دلکش منظر نظر نہیں آتا کوئی بھی. واٹ شوڈ آئی ڈو او گاڈ ایگاسٹ، میں کیا کروں میرے رب، میں حیران و پریشان ہوں. اگلا ہے وداؤٹ ہز لو، اس کی محبت کے بغیر. بلا ان لاس، بلا کس میں ہے؟ گھاٹے میں. کس کی محبت کے بغیر؟ اللہ کی محبت کے بغیر. کین ہارڈلی ڈویل، بمشکل رہنا ہے. ہیئر یہاں یعنی کہ اس دنیا میں، اور کراس یا آخرت میں. اس دنیا میں اور آخرت میں اس کی محبت کے بغیر رہنا مشکل ہے. واٹ شوڈ آئی ڈو او گاڈ، میں کیا کروں میرے خدا، میں حیران و پریشان ہوں. تو یہ ہے ہماری پوئم. پہلے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا دوست یا جو میرا مرشد ہے وہ چلا گیا ہے، اور ہر طرف کیا ہے؟ مانڈرنگ ہے، آؤ پکار ہے، اور ہر طرف کس کی بات ہو رہی ہے؟ ڈی کیمپنگ کی بات ہو رہی ہے، کوچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور ریلیٹیوز اور جو دوست ہیں وہ کس میں ہیں؟ پریشانی میں ہیں. اور پھر اینڈ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز کیا ہے؟ لاس میں ہے اگر اس انسان کے پاس اللہ کی محبت نہ ہو. اور وہ اپنے آپ کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں لاسٹ اسٹینزا میں کہ وداؤٹ ہز لو، اس کی محبت کے بغیر. بلا ان لاس، بلا کس میں ہے؟ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. اور اس دنیا میں رہنا بھی مشکل ہے اس محبت کے بغیر، اور اس دنیا سے اگلی دنیا، آخرت کی دنیا، اس میں بھی رہنا مشکل ہے. واٹ شوڈ آئی ڈو، میں کیا کروں او گاڈ، اے میرے خدا. تو یہ تھی ہماری آج کی